خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے اس لیسن میں. ہمارا لیسن پلان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم فنڈامنٹل کانسیپٹس جیومیٹری کے جو یونٹ نمبر 7 چیپٹر نمبر 7 کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان کو یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں. آج کے لیسن میں ہم لائن سیگمنٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں گے جس کو اردو میں خطی قطع کہتے ہیں. ایک کانسیپٹ رے کا ہے جس کو اردو میں شعاع کہتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. ہاف لائن جس کو نصف خط کہتے ہیں اردو کے اندر, اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. اور اپوزٹ ریز متضاد شعاعیں, ان کی ڈیفینیشن دیکھنے کے بعد کچھ جو پوسٹولیٹس ہیں, کچھ اصول ایسے کہ جن کو سب تسلیم کرتے ہیں جیومیٹری کے اندر, ان کو دیکھیں گے کہ ان ڈیفینیشنز کے ساتھ ہم کیسے ان اصولوں کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کی کتاب میں جو سیکشنز ہیں جن میں یہ سارا مٹیریل موجود ہے وہ یہاں پر ہم نے لکھ دیے ہیں. 7.3.5 سے لے کر 7.3.9 تک کا جو مٹیریل ہے وہ آج کے اس لیسن میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں. تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. شروع کرتے ہیں لائن سیگمنٹ کی ڈیفینیشن سے. جیسا کہ اس نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ لائن سیگمنٹ جو ہے وہ ایک سیگمنٹ ہوگا کسی لائن کا. اردو میں ہم اسے خطی قطع کہتے ہیں. خطی قطع کا مطلب یہ ہے کہ قطع ہوگا کسی خط کا. تو چلیں سب سے پہلے اپنی لائن ہم اپنی ڈرا کر لیتے ہیں. ہم لائن کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ چکے ہیں. کوئی بھی دو پوائنٹس جو ہیں ان کو ملانے والی جو چیز ہے جیومیٹریکل فگر, اس کو ہم لائن کہتے ہیں. لائن ہمیں معلوم ہے کہ جو دونوں اینڈ کے اوپر ہمارے ایرو ہیڈز بنے ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائن جو ہے یہ دونوں ڈائریکشنز کے اندر بڑھتی رہتی ہے. کہیں پر اس کا جو ہے آپ اس کو روکتے نہیں. اور جب ہم لکھتے ہیں کسی لائن کو تو ہم ان دو پوائنٹس اے بی کو ساتھ لکھ کے اور ان کے اوپر ایک ڈبل ایرو جو ہے وہ ان کے اوپر لگا دیتے ہیں. یہ ہے طریقہ ایک لائن کو ریپرزینٹ کرنے کا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک سیکشن جو ہے یا سیگمنٹ یا قطع جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا. اگر اے اور بی کے درمیان ہم نے جو نئی آپ کے سامنے ایک کھینچی ہے, یہ ایک سیگمنٹ ہو گیا اس لائن کا. اسی کو لائن سیگمنٹ بھی کہتے ہیں. اور لائن سیگمنٹ جو ہے اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم انہی دو پوائنٹس کو اے بی کو کے اوپر جو ہے وہ ایک بار لگا دیتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے لائن کا. کسی بھی لائن کے کسی بھی ایک سیگمنٹ کو ہم لائن سیگمنٹ کہیں گے. چلیں اس کی جو ہے فارمل ڈیفینیشن جو آپ کی بک کے اندر دی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ڈیفینیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ if A and B are 2 points then the line segment AB denoted as AB bar is the set of points consisting of. so اب دیکھیں کہ یہ ڈیفینیشن کیا کہہ رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ دو پوائنٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے اے بی. تو سب سے پہلے تو یہ دونوں پوائنٹس جو ہیں وہ اس سیگمنٹ کا حصہ ہوں گے. پوائنٹس اے اینڈ بی جو ہیں وہ اس سیگمنٹ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ وہ سارے پوائنٹس کے جو اے اور بی کے درمیان موجود ہیں اس لائن کے اوپر وہ بھی سارے جو ہیں وہ اس سیگمنٹ کا حصہ ہوں گے. اور یہ جو اے اور بی جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم اینڈ پوائنٹس کہیں گے اس لائن سیگمنٹ کا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر ہم نے اس کو لکھ بھی لیا کہ یہ اینڈ پوائنٹس ہیں. کیونکہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ لائن جو ہے وہ ایک ایسی جیومیٹریکل فگر ہے کہ جس کا صرف ایک ڈائمنشن ہے, ایک سنگل ڈائمنشن ایک جیومیٹریکل فگر ہے, اور وہ جو ڈائمنشن ہے وہ لینتھ ہے. لیکن کیونکہ یہ لائن جو ہے یہ دونوں ڈائریکشنز کے اندر بڑھتی رہتی ہے اس لیے اس لینتھ کو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس وقت جو ہم نے ایک سیگمنٹ کی بات کی کہ جو لائن کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا جس کے دو اینڈ پوائنٹس ہیں, جب ہم سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں لائن سیگمنٹ کی تو ہم اس کی لینتھ جو ہے وہ یقیناً کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ دو اینڈ پوائنٹس ہیں اس کے, اور اسی لینتھ کو ہم ڈسٹنس کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم ڈسٹنس اور لینتھ کو دیکھیں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہماری لائن سیگمنٹ اور لائن کے درمیان کیا فرق ہے. لائن سیگمنٹ صرف ایک پورشن ہے, ایک سیگمنٹ ہے, ایک قطع ہے ایک لائن کا. اکثر ہم لوگ جو ہے وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ایک لائن کھینچیں یا یہ کریں تو در حقیقت ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لائن سیگمنٹ جو ہے وہ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ لائن اگر آپ ڈرا کریں گے تو وہ لائن جو ہے وہ آپ کو دونوں ڈائریکشن کے اندر آپ بڑھتی رہے گی. اس کو آپ ظاہری بات ہے کہ ایک پیج کے اوپر ڈرا نہیں کر سکتے. ہمارا جو طریقہ ہے لائن ڈرا کرنے کا وہ ہم ایرو ہیڈس لگا کے یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ایروز کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائن بڑھتی رہے گی. تو اکثر جو لائنیں ہم ڈرا کرتے ہیں اپنے پیجز کے اوپر وہ لائن سیگمنٹس ہوتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنے
ٹیچرز کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں، اگر وہ کبھی آپ سے کہیں کہ ایک لائن ڈرا کریں، آپ ان کو کہیں کہ بھائی لائن تو ڈرا ہی نہیں کی جا سکتی، آپ لائن سیگمنٹ ڈرا کرنے کی بات شاید کر رہے ہیں۔ تو بہرکیف چلیں آتے ہیں اپنے دوبارہ اس ڈسٹنس اور لینتھ کی طرف۔ تو جب بھی لائن سیگمنٹس کی بات ہوگی ہم جو ہے وہ ایک میجر جو ہے ایک ڈسٹنس کی بات کریں گے اس کے ساتھ۔ ہم نے یہاں پر 3 پوائنٹس اے بی سی جو ہیں ان کو کولینئر پوائنٹس ہیں، اس لیے ایک لائن جو ہے وہ ہم ڈرا کر سکتے ہیں جو ان تینوں پوائنٹ سے گزر رہی۔ دوبارہ سے یاد دہانی کرا دیں کہ یہ 2 ایرو ہیڈز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ لائن جو ہے یہ دونوں ڈائریکشن کے اندر بڑھتی رہے گی۔ اب ڈیفینیشن جو ڈسٹنس کی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ دا ڈسٹنس فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی، تو اے اور بی کے درمیان ایک میجر ہے، اس کو ہم ڈسٹنس کہتے ہیں۔ یہ لینتھ ہے اس سیگمنٹ کی کہ جس کے اینڈ پوائنٹس جو ہیں اے اینڈ بی ہیں، اور سارے پوائنٹس اے اور بی کے درمیان جو ہیں وہ سارے کے سارے اس سیگمنٹ کا حصہ ہیں۔ اس کو لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے لکھتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ ہم اس لائن سیگمنٹ کو لکھتے ہیں اے بی بار، اور پھر اس کے دونوں طرف جو ہے یہ ورٹیکل بارز یا ماڈولس کا سمبل کہلاتا ہے یہ۔ تو ماڈولس آف اے بی جو ہے یہ ہو گیا اس کا ڈسٹنس یا اس کی لینتھ جو ہے اس لائن سیگمنٹ کی۔ کچھ افراد جو ہیں وہ ایم کے ساتھ اے بی کر کے لکھتے ہیں، وچ از ایم از فار میجر، کہ ایک اے اور بی کے درمیان جو ڈسٹنس ہے یا جو لینتھ ہے اے بی لائن سیگمنٹ کی، اس کو ایم اے بی کر کے بھی لکھا جاتا۔ یہ بات امید ہے کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر لائن سیگمنٹ اے بی آپ کے پاس ہے تو جو میجر اے بی کا ہوگا وہی میجر بی اے کا بھی ہوگا، یعنی لائن سیگمنٹ اے بی کے 2 اینڈ پوائنٹس ہیں، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ آپ اے سے بی کی طرف میجر کریں یا بی سے اے کی طرف میجر کریں، وہ دونوں ایک ہی آپ کو میجر ملے گا، ایک ہی ڈسٹنس ملے گا۔ ایک اور چیز وہ یہ کہ اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس صورتحال ایسی ہو کہ 3 پوائنٹس اس طرح سے دیے ہوئے ہوں کہ اے سے بی تک جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم ایڈ کریں بی سے سی تک کے ڈسٹنس میں، اور اس کے جب دونوں کو ہم ایڈ کریں تو ہمیں اے سے سی تک کا ڈسٹنس مل جائے، کیونکہ یہ ایک کولینئر پوائنٹس ہیں۔ اس صورت میں ہمیں اگر اے بی کا ڈسٹنس پلس بی سی کا ڈسٹنس ہم کریں تو ہمیں اے اور سی کا ڈسٹنس مل جائے گا۔ اگر ایسی صورتحال ہے جو یہاں پہ اس ایکویشن کی شکل میں لکھی ہوئی ہے کہ میجر آف اے بی پلس میجر آف بی سی اگر برابر ہے میجر آف اے سی کے، تو اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بی جو ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو اے اور سی کے درمیان موجود ہے۔ تو یہ اگر 3 پوائنٹس ہوں اور ان میں سے ایک پوائنٹ ان 2 پوائنٹس کے درمیان ہے تو یہ جو ایکویلٹی ہے، یہ جو ایکویشن ہے یہ ہولڈ کرے گی۔ یہ یعنی آپ اے سے بی تک کا ڈسٹنس میں اگر بی سے سی کے ڈسٹنس کو ایڈ کر دیں تو آپ کو اے سے سی تک کا ڈسٹنس جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس صورت میں بی پوائنٹ جو ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے وہ یہ کہ بی از سیٹ ٹو بی بٹوین دوز 2 پوائنٹس اے اینڈ سی۔ اسی طرح سے کیونکہ ہماری یہ ایک لائن ہے اور اے سے بی اور بی سے سی کے درمیان جو بھی ڈسٹنس ہے یہ لائن سیگمنٹس کا ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر بی جو ہے وہ بٹوین ہے تو سی جو ہے وہ بیونڈ ہے پوائنٹ بی کے آن آور لائن اے بی۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہماری جو لائن اے بی ہے اس میں جو سی ہے وہ بی سے ظاہری بات ہے کہ دوسری طرف ہے، اس کو ہم ٹیکنیکلی یا فارمل جو ٹرمینالوجی یوز کریں گے میتھس میں وہ یہ کہ سی جو ہے سیٹ ٹو بی بیونڈ دا پوائنٹ بی آن دس لائن اے بی۔ سملرلی اے جو ہے وہ بھی بیونڈ ہے آن لائن بی سی۔ یہ ہم یہاں پر آخری پوائنٹ ہم نے وہ بھی لکھ لیا۔ تو یہ ایک ریلیٹیو جسے کہتے ہیں پوزیشن جو ہے ان 3 پوائنٹس کی، ان کو دکھانے کا، ان کو بتانے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر 3 آپ کے پاس اس طرح سے کولینئر پوائنٹس ہیں تو آپ یہ بات اسٹیبلش کر سکتے ہیں، یہ بات دکھا سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک پوائنٹ جو ہے وہ باقی 2 پوائنٹس کے درمیان ہے، اور ایک پوائنٹ جو ہے وہ اس لائن کے اوپر بیونڈ ہوگا کسی پوائنٹ سے ایک دوسری طرف، اسی طرح سے کسی دوسری طرف جو ہے ایک اور پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں وہ بٹوین اور بیونڈ کی ٹرمز یوز ہوتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں اپنے اس ڈسکشن میں، مزید ٹرمز، مزید کانسیپٹس دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے رے کا۔ دیکھیں رے کیا چیز ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک لائن ہمارے پاس 2 پوائنٹس اے بی کی صورت میں موجود ہے، اس کے اوپر ہم نے جو ایک نیا ایک چیز بنائی ہے یہ ہے ہمارے پاس رے، اور رے میں آپ دیکھیں کہ یہ 2 پوائنٹس اے بی، اور اس کے اوپر جو ہے ہم نے صرف ایک ایرو لگایا ہوا ہے، ڈبل ایرو نہیں ہے، دونوں طرف اس کے ایرو ہیڈز نہیں ہیں۔
یہ جو نئی چیز ہم نے بنائی ہے اس کو ہم رے کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. ابھی ہم نے اردو میں اس کو شعاع کہتے ہیں. ڈیفینیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اف اے اینڈ بی آر 2 points دین رے اے بی، جس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں اے بی اور اس کے اوپر ایک ایرو، ایک طرف صرف اس کے ایرو بنا ہوا، از دی یونین آف، یہ ڈیفینیشن ہے اس کی، یہ یونین ہے اے اور بی کے درمیان جتنے سارے پوائنٹس ہیں، یا ان ادر ورڈز جو لائن سیگمنٹ ہے اے بی. لائن سیگمنٹ ہمیں معلوم ہے کہ لائن سیگمنٹ میں پوائنٹ اے بھی شامل ہے، بی بھی شامل ہے، اور سارے پوائنٹ شامل ہیں جو بیچ میں ہیں. تو یہ یونین ہو جائے گا رے جو ہے اس لائن سیگمنٹ اور آل دا پوائنٹس بیونڈ بی آن اے بی. وہ کون سے پوائنٹس ہیں؟ وہ سارے پوائنٹس ہیں جو بیونڈ بی ہیں، یعنی اس طرف ہے. تو ایک رے جو ہے وہ ایک ایسی جیومیٹریکل فگر ہے کہ جو یونین ہے ایک لائن سیگمنٹ اور سارے پوائنٹس کے جو بیونڈ ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر، ایک پوائنٹ سے ایک لائن کے اوپر. یہ جو اگر ہم فرق دیکھنا چاہیں رے اور لائن کے درمیان یا رے اور لائن سیگمنٹ کے درمیان، تو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو رے ہے اس کا ایک اینڈ پوائنٹ ہے. مثلا ہماری جو ہم نے ابھی جو ایگزامپل یہاں پہ ڈرا کی ہوئی ہے مثال، اس میں اے جو ہے وہ اینڈ پوائنٹ ہے. اگر اس کو ہم کمپیئر کریں لائن سیگمنٹ کی ڈیفینیشن سے، تو لائن سیگمنٹ کے 2 اینڈ پوائنٹس تھے، رے کا صرف ایک اینڈ پوائنٹ ہے. اور اگر اس کو ہم کمپیئر کرنا چاہیں لائن سے، تو لائن کا کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہے اور رے کا ایک اینڈ پوائنٹ ہے. تو اس طرح سے ہم رے، لائن اور لائن سیگمنٹ کے درمیان فرق جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. اب ایک اور خاص قسم کی ایک رے ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہاف لائن، اور اس میں جو صرف ایک چیز مختلف ہے وہ یہ کہ اس کا کوئی اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ لائن سے تھوڑی سی مختلف ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ڈرا کر کے. یعنی ہمارے پاس ایک رے تھی اے بی، ہاف رے جو ہے وہ اس رے کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس میں صرف یہ آخری جو پوائنٹ ہے اینڈ پوائنٹ یہ شامل نہیں ہوتا. تو یہ لائن نہیں ہے مکمل، یہ ہے رے ہی، لیکن صرف رے اور اس میں فرق یہ ہے کہ رے میں یہ اینڈ پوائنٹ بھی شامل ہے اور اس ہاف لائن کے اندر یہ اینڈ پوائنٹ شامل نہیں ہے. اسی لیے ہم اس کو ہاف لائن کہتے ہیں، کیونکہ پوری لائن جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ دوسری طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ اس کا اینڈ پوائنٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک طرف صرف ایک پوائنٹ شامل نہیں ہے اور ہم اس طرف اس کو مزید بڑھا نہیں سکتے. اس لیے اس کو ہم ہاف لائن یا نصف خط اردو میں کہتے ہیں. اور اگر آپ اپنی کتاب کے اندر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس طرح سے ایک خاص طریقے سے یہ ایک سمبل جو ہے اس طرح سے ڈرا کیا جاتا ہے، جو یہ بتانے کی کوشش ہے کہ اس میں یہ جو آخری جو پوائنٹ ہے یہ والا، یہ اینڈ پوائنٹ کے طور پہ اس میں شامل نہیں ہے، اور یہ ایک رے کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس میں صرف اینڈ پوائنٹ جو رے کا ہے وہ شامل نہیں ہے اور باقی سارے پوائنٹس اس کے اندر شامل ہیں. جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اے بی کے اوپر ایک ایسا ایرو لگاتے ہیں کہ جس کے اینڈ کے اوپر اس طرح سے ایک ڈاٹ، اور پھر یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں. تو یہ ہو گئی ہماری ڈیفینیشن رے اور ہاف لائن کی، جسے اردو میں شعاع اور نصف خط کہتے ہیں. امید ہے کہ لائن سیگمنٹ، رے اور ہاف لائن جو ہے، ان 4 چیزوں کے درمیان فرق جو ہے وہ آپ کو واضح ہوگا. نہیں ہے تو آپ دوبارہ سے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، چاہیں تو یہ امیجز جو ہیں یا فگرز بنا کے اور یاد رکھنے کی کوشش کریں. تو یہاں پر جو ہے وہ ہم کچھ ایسی چیزیں کہ جو پراپرٹیز ہیں ان ڈیفینیشنز کو سامنے جب ہم رکھیں گے تو ہم ایک چیز کی مدد سے دوسری چیز جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں یا کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو فرسٹ ایک طرح سے ایک ہماری آئیڈینٹی ہے یا ایک ہمیں ایک اصول جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک لائن جو ہے اے بی، وہ در حقیقت جو ہے وہ 2 ریز کا یونین ہے. مثلا اگر ہم فرض کریں 2 پوائنٹس لے لیں اے اور بی، تو یہ ہمارا اے پوائنٹ ہے، یہ ہمارا بی پوائنٹ ہے. اس میں ہم پہلے جو ہے اپنی یہ رے جو ہے وہ ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اے بی. اے بی آپ کو معلوم ہے کہ ایسی رو ہے، ایک ایسی رے ہے، شعاع ہے کہ جس کا اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ اے ہے. ہم اپنا بی یہاں پہ دوبارہ سے بنا لیں اور دوسرے ڈائریکشن میں بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ ہو گئی ہماری اے بی. اب ہم ڈرا کرتے ہیں بی اے. بی اے جو ہے اس میں اینڈ پوائنٹ بی ہوگا اور یہ اس ڈائریکشن میں بڑھتی چلی جائے گی. اور اب اگر ہم ان دونوں کا یونین کریں، ان دونوں کو کہ سارے پوائنٹس جو ان دونوں پہ ہیں ان دونوں کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر لیں، تو جو چیز ہمیں ملے گی وہ لائن ہوگی اے بی جو دونوں ڈائریکشنز کے اندر بڑھ رہی. اور یہاں پہ جو یہ میتھمیٹیکل ایک ایکسپریشن لکھا ہوا ہے، یہ جو میتھمیٹیکل ایک
جملہ کہہ لیں اس کو، وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ ایک لائن جو ہے وہ یونین ہے دو ریز کا، اور ہم نے بھی آپ کو ڈرا کر کے بھی دکھا دی کہ ایسا کس طرح سے ممکن ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آئیڈینٹی، ایک اور اصول جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم دو ریز جو ہیں، یہی جیسے دو ریز تھیں، ہم دوبارہ سے ان کو ڈرا کر لیتے ہیں، اگر ہم ان کا انٹرسیکشن لے لیں، مثلا یہ اے اور یہ بی رے ہے، دوسری رے جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ڈرا کر رہے ہیں، لیکن آپ یوں سمجھیں کہ یہ اس کے اوپر ہی ہے، یہ ہے جو ہے، یہ دوسری والی جو ہم نے بنائی یہ بی اے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ والی پہلی والی جو تھی یہ اے بی تھی۔ اگر ان کا ہم انٹرسیکشن لیں، یعنی وہ چیزیں معلوم کریں کہ جو ان میں کامن ہے، تو جو چیز ملے گی ہمیں، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو کامن ہے ان کے اندر، تو ہمیں جو چیز ملے گی وہ ہے اے بی، اور اس کو ہم لائن سیگمنٹ کہتے ہیں، کیونکہ اس لائن سیگمنٹ میں دو اینڈ پوائنٹس ہیں، اے اور بی، یہی دو وہ پوائنٹس ہیں کہ جو کامن ہیں، اور وہ سارے پوائنٹس کے جو ان کے درمیان ہیں وہ بھی کامن ہیں، اس لیے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہے لائن سیگمنٹ۔ تو دو ریز جو ہیں ان کا یونین ہمیں ایک لائن دیتا ہے، دو ریز جو ہیں ان کا انٹرسیکشن جو ہے وہ ہمیں لائن سیگمنٹ دیتا ہے۔ تو یہ ان کی آپس میں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ایک ریلیشن شپ ہے، مختلف جو چیزیں ہم نے لرن کی ہیں اس لیسن کے اندر، لائن سیگمنٹ اور رے کے درمیان جو تعلق ہے وہ ان دو جو ایکسپریشنز آپ کے سامنے، یا دو جو ایکویشنز لکھی ہوئی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ آخری کانسیپٹ آج کے لیسن کا وہ ہے ہمارا اپوزٹ ریز کا، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹو ریز اے بی اینڈ اے سی آر سیڈ ٹو بی اپوزٹ ریز اف دے آر کولینئر، یعنی آپ ایک ہی لائن جو ہے وہ ان دونوں سے گزرتی ہوگی۔ دے ہیو کامن اینڈ پوائنٹ، اور ان کے جو ہیں وہ اینڈ پوائنٹ جو ہیں وہ کامن ہونے چاہیے، اینڈ دیئر انٹرسیکشن از دیٹ اونلی کامن اینڈ پوائنٹ۔ تو ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے دو ریز کا انٹرسیکشن لیا تھا اور ہمیں لائن سیگمنٹ کی صورت میں ملا تھا۔ وہ دونوں ریز جو تھیں وہ اپوزٹ اس لیے نہیں تھیں کہ ان کا جو انٹرسیکشن تھا وہ ایک لائن سیگمنٹ تھا، یعنی بہت سارے پوائنٹس تھے اس کے اندر۔ ایک خاص قسم کی جو ریز جب ہم ان کو کا انٹرسیکشن لیں اور صرف ایک پوائنٹ کامن ملے، تو اس صورت میں ہم انہیں اپوزٹ ریز کہتے ہیں۔ اس کو ڈرا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک ہی اپوزٹ ایک رے ہے صرف اے سی، اگر ہم ایک اور رے جو ہے وہ اس طرح سے ڈرا کریں کہ جس کا اینڈ پوائنٹ اے ہی ہو لیکن وہ دوسرے ڈائریکشن کے اندر جو ہے وہ بڑھ رہی ہو، تو اب اگر ہم اے سی اور اے بی جو ریز ہیں ان کا انٹرسیکشن نکالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس صرف ایک اینڈ پوائنٹ جو ہے ان میں کامن ہے، اے۔ اس صورت میں یہ والی رے جو اس طرف ہے اے سی اور دوسری طرف اے بی والی، یہ دونوں اپوزٹ ریز کہلائیں گی۔ جیومیٹری میں جو ہماری ڈیفینیشن ہے اپوزٹ ریز کی، وہ یہ اس طرح سے ہم نے آپ کو ڈرا کر کے بھی دکھا۔ اب جو ہے ہم کچھ پوسٹولیٹس جو ہیں، کچھ اصول کہ جو ان لائن سیگمنٹ، رے اور اپوزٹ ریز کے بارے میں ہمیں کچھ بتا رہے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا لیسن کمپلیٹ کر دیں گے۔ پوسٹولیٹ 6 جو ہے آپ کی کتاب کے اندر، وہ یہ کہتا ہے کہ اے لائن سیگمنٹ کین بی بائیسیکٹڈ۔ بائیسیکٹڈ کا مطلب ہے کہ اس کو نصف اگر آپ کو کرنا ہو، تنصیف آدھا کرنا ہو، ہاف، تو ایسی صورت میں آپ کو اس لائن سیگمنٹ میں ایک ہی ایسا پوائنٹ ملے گا کہ جس پہ اس کو ہاف کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس ایک لائن سیگمنٹ ہے، یاد رکھیں کہ لائن سیگمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ دو اینڈ پوائنٹس ہیں اس کے، اے اور بی، ٹھیک ہے۔ یہ پاسبلٹی کہہ رہا ہے کہ آپ ایک ہی پوائنٹ بیچ میں ایسا معلوم کر سکتے ہیں یا آپ کو مل سکتا ہے کہ جس صورت میں جو ڈسٹینس اے، اور اس کو ہم سی کہہ لیتے ہیں، جو ڈسٹینس ہے اے سی وہ برابر ہو ڈسٹینس سی بی کے۔ آپ اس پوائنٹ کو جہاں پر بھی اس کے علاوہ کہیں موو کریں گے تو اس صورت میں جو ڈسٹینس اے سی ہے وہ یا تو چھوٹا ہو جائے گا سی بی سے یا بڑا ہو جائے گا۔ تو یہ بات کامن سینس کی ہے، نظر بھی آ رہا ہے، آپ اس کو لکھ کے بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی صورت میں کہ جب آپ کے پاس ایک لائن سیگمنٹ ہو، صرف ایک ایسا پوائنٹ بیچ میں آپ اس لائن سیگمنٹ کے معلوم کر سکتے ہیں کہ جس میں اس اینڈ پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک کا ڈسٹینس برابر ہے دوسرے اینڈ پوائنٹ اور اس بیچ والے پوائنٹ کے۔ اور یہ چیز ایک پوسٹولیٹ ہے، یعنی یہ چیز ثابت شدہ ہے، سب لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ پوسٹولیٹ 7 جو ہے اس کا اسٹیٹمنٹ اس طرح سے ہے کہ اے لائن سیگمنٹ کین بی ایکسٹینڈیڈ ٹو اینی لینتھ آن بوتھ سائڈس۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ تو ہماری لائن کی جو ڈیفینیشن تھی یہ اسی کا ایک حصہ ہے، تو ہم نے اس کو صرف ایک پوسٹولیٹ کی صورت میں لکھ دیا، لیکن یہ چیز ہم نے جب لائن کو ڈیفائن کیا تو تبھی ہم نے کہا تھا کہ ایک لائن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو دو پوائنٹ سے گزرتی، اور نہ صرف یہ گزرتی ہے بلکہ جب گزرتی ہے تو آپ کسی بھی ڈائریکشن میں جس میں وہ جا رہی اس میں اس کو جتنا چاہیں آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔
تو یہ پوسچولیٹ جو ہے یہی ہماری جو لائن کی ڈیفینیشن تھی اسی کو ایک مختلف طریقے سے کہنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے. تو یہاں پر ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ ہم یہاں پہ اس کو روک دیتے ہیں. جلدی سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کور کی. ہم نے لائن سیگمنٹ کی ڈیفینیشن دیکھی جسے اردو میں خطی قطع کہتے ہیں. ہم نے رے کی ڈیفینیشن دیکھی جس کو شعاع کہتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ان میں آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے لائن میں، لائن سیگمنٹ میں اور رے میں. ہم نے ہاف لائن کو بھی دیکھا جو ایک خاص قسم کی رے کو کہا جاتا ہے، جس میں جو ایک اینڈ پوائنٹ رے کے اندر موجود ہے اگر اس کو صرف نکال دیں تو جو باقی چیز رہ جاتی ہے اسے ہاف لائن کہتے ہیں، نصف خط. ہم نے اپوزٹ ریز دیکھی. اپوزٹ ریز ایسی دو ریز ہیں کہ جو کولینئر ہیں اور صرف ایک پوائنٹ ان کے درمیان جو ہے کامن ہے، مشترک ہے. اور ان تمام ڈیفینیشنز کے ساتھ اور کانسیپٹ کے ساتھ ہم نے کچھ پوسچولیٹس یا اصول جو ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا، ان کو بھی اسٹڈی کیا جو ان کانسیپٹس کے بارے میں ہیں. جائیے جا کے مزے کیجیے. دوبارہ ملتے ہیں کسی اور لیسن.